جہاں پاکستان میں فائلر ہونے کے بے شمار فائدے ملتے ہیں، جن میں کئی معاملات میں ٹیکس کی بچت بھی ہے اور اداروں کا آپ کے اوپر اعتبار بھی بڑھ جاتا ہے، اور آپ کے کئی معاملات آسان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اگر لون لینا ہو یا پراپرٹی کا لین دین کرنا ہو یا گاڑی کا سیل پرچیز کرنا ہو، تمام معاملات میں آپ کو ٹیکس کی بچت ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فائلر ہونے کے کچھ ایسے نقصانات بھی ہیں جو آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے اور جن پہ آپ کو لازمی غور کرنا چاہیے، اور میں بالکل بھی آپ کو ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ ان کو سمجھے بنا آپ کو فائلر ہونا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے اور ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی نقصان لازمی ہوتا ہے۔ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کو اس چیز سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے یا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، تبھی آپ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں یا بائی کرتے ہیں یا اس سروس کو حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسے 9 نقصانات رکھوں گا فائلر ہونے کے، تاکہ آپ بہتر پوزیشن میں ہوں فیصلہ لینے میں کہ آپ کو فائلر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ فائلر ہو چکے ہیں تو تب بھی آپ کو ان نقصانات کا بخوبی علم ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنی سائٹ کو سیف رکھ سکیں اور ان نقصانات سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اس کا بندوبست کر سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ سب سے پہلا نقصان جو فائلر کو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کو زیادہ جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی ٹیکس ریٹرن میں جو ایسٹس اس نے ڈکلیئر کیے ہیں ان میں اور جو ایکچوئل میں اس کے ایسٹس ہیں ان میں تضاد پایا جائے تو اس پہ ایف بی آر اس کی پکڑ کر سکتا ہے، اس کو بھاری جرمانہ کر سکتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے ایز کمپیئر ٹو نان فائلر کو ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب وہ ریٹرن فائل ہی نہیں کرتا تو اس کی جانچ پڑتال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ کیسز میں ایف بی آر کے پاس اس کا بھی ڈیٹا آ جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ ٹرانزیکشن کرتا ہے یا بہت زیادہ انکم جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اور فائلر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کو فائلر کرنے کے لیے فورس کیا جاتا ہے۔ دوسرا فائلر ہونے کا نقصان یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو سالانہ ریٹرن یعنی کہ گوشوارے جمع کروانے پڑتے ہیں، جو اگر آپ نہیں جمع کرواتے تو آپ کو جرمانہ ہوتا ہے یا آپ کو دوبارہ نان فائلر کی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کے پھر آگے اپنے نقصانات ہیں۔ تو فائلر ہونے کے بعد آپ نے یہ چیز لازمی میک شیور کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی ریٹرن ہر سال ڈیڈ لائن سے پہلے فائل ہونے ضروری ہے۔ تیسرا جو اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ریٹرن فائل کروانی ہو تو یہ ایک لے مین نہیں کر سکتا، خاص طور پہ وہ انڈیویجول یا بزنس پرسن جس کا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے اور یا اس کی تعلیم کم ہے، وہ خود اپنی ریٹرن گوشوارے جمع نہیں کروا سکتا۔ اس کے لیے پھر آپ کو کنسلٹنٹ کی، لائر کی خدمات لینی پڑتی ہے، جس پہ آپ کا زیادہ خرچہ آتا ہے، آپ پہ ایکسٹرا برڈن پڑتا ہے۔ چوتھا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ فائلر کو تمام قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے تمام دستاویزات کا ریکارڈ رکھنا ہے۔ کیا آپ نے انکم جنریٹ کی ہے، کیا آپ نے چیزیں پرچیز کی ہیں، کیا سیل کی ہیں، اس کا ریکارڈ آپ نے رکھنا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک ایکسٹرا چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کا آپ نے ارینجمنٹس کرنی ہے، خاص طور پہ چھوٹے بزنس مین یا انڈیویجول جن کو اس چیز کی عادت نہیں ہوتی کہ جو لین دین وہ کرتے ہیں اس کا ریکارڈ نہیں رکھتے۔ تو فائلر ہونے کے بعد یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ان دستاویزات کو محفوظ رکھنا ہے اپنے پاس، تاکہ آپ سالانہ گوشوارے میں اس کو ظاہر کر سکیں۔ پانچواں اس میں نقصان یہ ہے کہ آپ سے کوئی بھی غلطی اگر ہو جاتی ہے تو اس کا آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے، خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ریٹرن فائلنگ میں اگر آپ نے کوئی غلطی جان بوجھ کے کی ہے یا آپ سے انجانے میں ہو گئی ہے تو دونوں صورتوں میں آپ کو اس کا لازمی جرمانہ ہوگا اور آپ کو اس کے کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑ سکتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ واحد خطرہ ہے جو ایک پرسن کو فائلر ہونے سے ڈراتا ہے، کیونکہ جو بھی بندہ فائلر ہونے کے لیے آتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو میرے اوپر جرمانہ لگ جائے گا، تو وہ فائلر ہونے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں تک پاسبل ہو اپنے آپ کو فائلر ہونے سے باز رکھوں۔ تو یہاں پہ میں ایف بی آر کو سجیسٹ کروں گا کہ ابھی اس دور میں جو فائلر ہونے کے لیے آ رہے ہیں ان کو کم از کم 3 سال کے لیے اسسٹ کرنا چاہیے، ان کو ریلیکسیشن دینی چاہیے کہ اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اس میں ان کو جرمانہ نہیں کیا جائے، تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو اور وہ فائلر ہونے کی طرف آئیں۔ چھٹا اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نان ٹیکسیبل انکم سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے ہر صورت میں ٹیکس پے کرنا ہے۔ اب یہاں پہ وہ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو سیلری پرسن ہیں اور جو آلریڈی اپنا ٹیکس ڈیڈکٹ کروا رہے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کاروبار کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا وہ سیلف امپلائڈ ہے، یا وہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں اور وہاں پہ ان کا ٹیکس ڈیڈکٹ نہیں ہو رہا۔ اگر وہ فائلر کی طرف آتے ہیں تو ان کی انکم پہ جو ٹیکس بنتا ہے وہ انہوں نے لازمی پے کرنا ہے۔
یہ نقصان اس لیے ہے کہ اگر ہم اس کو نان فائلر کے ساتھ کمپیئر کریں تو نان فائلر اپنی تمام سیلری یا تمام انکم کو گھر لے کے جاتا ہے، اور جو فائلر ہے اس کو اپنی آمدن پہ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو گھر پیسے لے کے جاتا ہے وہ کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نان فائلر۔ ساتواں جو اس کا نقصان ہے وہ جس کو بہت زیادہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں لیکن میری نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنا تمام ریکارڈ FBR کو یعنی کہ حکومت کو پرووائڈ کرتے ہیں ریٹرن کی شکل میں۔ آپ کے نام پہ کیا چیزیں ہیں، بینک ریکارڈ کیا ہے، ڈیٹا تو FBR کے پاس آلریڈی موجود ہوتا ہے، لیکن 100% ایکوریٹ ڈیٹا تو آپ ہی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا ڈیٹا حکومت کو پرووائڈ کر دیتے ہیں تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو محفوظ رکھے، کانفیڈینشیل رکھے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس سے ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے۔ بہت سارے نامی گرامی پرسنالٹی جیسے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے ٹیکس ریکارڈز لیک ہو چکے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان پرسنالٹیز کے ٹیکس ریکارڈز محفوظ نہیں ہیں تو ایک عام پرسن کے کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو فائلر ہونے سے پہلے آپ اس چیز کو لازمی مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کا ڈیٹا لیک ہونے کا خدشہ ہے اس میں۔ لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی زیادہ محفوظ ہے ایز کمپیئر ٹو نامی گرامی پرسن، کیونکہ عام آدمی کے پیچھے کوئی پڑا نہیں ہوتا ڈیٹا لیک کرنے کے لیے۔ آٹھواں اس کا نقصان ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کم آمدنی ہے۔ جن کی زیادہ آمدنی ہے وہ تو ایسٹس کے بائی اینڈ سیل میں ٹیکس بچا کے اپنا فائدہ زیادہ حاصل کر لیتے ہیں فائلر سے، لیکن جو کم آمدنی والا بندہ ہے جس کی انکم تھوڑی ہے، اس نے کوئی ایسٹ بائی اینڈ سیل نہیں کرنا، تو وہ خام کا فائلر ہو کے ٹیکس دیتا تو ہے لیکن وہ ٹیکس بچانے کی طرف اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کم آمدنی والوں کو کم ہی فائدہ ہوتا ہے فائلر ہونے کا، زیادہ فائدہ زیادہ انکم والوں کو ہوتا ہے۔ نواں اس کا نقصان یہ ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پالیسی اپڈیٹ ہوئی ہوتی ہے جس میں فائلر کو اس کی کمپلائنس کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے فائلر کے لیے مزید ٹیکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ فائلر کے لیے نئی سے نئی مشکلات پیدا کرتا جا رہا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں کیا ٹیکس ہے، کل کیا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ حکومت کی پالیسی کس طرف جائے گی، کیا رخ پکڑے گی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ انسرٹینٹی جو ہے یہ فائلر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے فائلر اپنا بہتر مستقبل کے بارے میں پلاننگ نہیں کر سکتا، اپنے کاروبار کو کیسے لے کے چلنا ہے، اپنی جاب میں کیسے سیونگز کرنی ہے، اس کے بارے میں وہ پراپر پلاننگ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والی پالیسی کیا ہوگی۔ اینڈ پہ میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فائلر ہونے کے بے شک بہت زیادہ فائدے ہیں، جن میں سرکاری اسکیموں میں آپ کو ایزیلی سہولیات مل جاتی ہیں، جیسا کہ پراپرٹی کے سیل پرچیز میں یا لون لینے میں یا مختلف ٹرانزیکشنز میں، اور ایون کہ اداروں کا آپ کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے۔ ادارے نہ صرف پاکستان کے بلکہ بیرونی ملک کے ادارے بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائلر ہونے کے ممکنہ نقصانات بھی ہیں جن کا آپ کو بغور جائزہ لینا چاہیے ضرور۔ فائلر ہونے کا فیصلہ آپ تبھی کریں جب یہ چیزیں آپ کو انفرادی طور پہ فائدہ دیں، اور فائلر ہونے کے بعد آپ اپنی آمدنی میں سے کچھ بچا سکیں اور قانون کے فرما بردار رہ سکیں۔ ان تمام چیزوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد آپ فائلر ہونے کا فیصلہ کریں۔ اس کے علاوہ ٹیکس لائر کے ساتھ کنسلٹیشن آپ کو ان خطرات سے بچانے کے لیے بھرپور مدد فراہم کر سکتا ہے۔ کیا آپ کو فائلر ہونا چاہیے؟ اس کے لیے آپ فائلر اور نان فائلر کو ضرور کمپیئر کریں۔ اس کے لیے آپ میری یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں، یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گی فائلر اور نان فائلر کے درمیان ڈفرینسز کو سمجھنے کے لیے۔ تو خیال رکھیے گا اپنا۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔